سب سے بڑی جو نیکی اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا احادیث میں موجود ہے کہ انہوں نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو مرد اپنی بیوی کے لیے اور بیوی اپنے مرد کے لیے اچھی ہو۔ تمام عبادتوں سے بڑھ کر عبادت ہے۔ ارے واہ، یہ جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں، یہ سچی ہے کیا؟ پہلے مل چکے ہوتے ہیں آسمانوں میں، پھر یہاں پہ زمین میں ملاقات ہوتی ہے؟ ابھی فضا میں نے سٹارٹ میں کہا کہ اللہ کی ایک سکیم ہے۔ اللہ کی سکیم کے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کسی کو بھی اتارنے سے پہلے آسمان پر اس کا تمام لوح محفوظ میں جو اس نے کرنا ہے وہ لکھا ہوا ہے۔ تو روحوں کا ملاپ ہو چکا ہوتا ہے؟ جب روحیں وہاں پر ہیں تو اس کو سیلیبریٹ صرف دنیا میں آ کر کرتے ہیں۔ رشتہ آلریڈی وہاں طے ہو چکا ہوتا ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ رشتہ تو خود اللہ نے طے کیا نا آدم و حوا کا، تو ویسے تو تمام کائنات اللہ تعالیٰ کے حکم پہ چلتی ہے، لیکن یہ رشتہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ باقاعدہ خود آسمانوں پہ روحوں کا ملاپ کرواتے ہیں، اور پھر اس دنیا میں آ کر ہم اس روحوں کے ملاپ کو صرف سیلیبریٹ کرتے ہیں، لیگلائز کرتے ہیں، صرف نکاح پڑھتے ہیں اس کا۔ آلریڈی روحیں مل چکی ہوتی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر روحیں آسمان پہ ملتی ہیں، اللہ ملاپ کراتے ہیں، پھر دنیا میں پرابلم کیوں پیدا ہوتی ہے؟ اصل میں یہ پرابلم آتی ہے میرے اور میری بیوی کے انتشار کی وجہ سے۔ دیکھیے یہ کسی خاص مرد یا عورت کے ساتھ محدود نہیں ہے کہ جو اختلاف ہے وہ انسانی فطرت کا حصہ ہے، کیونکہ انسان کو جب بنایا گیا تو فرشتوں سے بہت الگ کر کے بنایا گیا نا۔ فرشتوں کے سامنے تو کوئی دوسرا انتشار، دوسرا راستہ ہی نہیں ہے، مگر انسان کے سامنے اچھائی اور برائی دونوں راستے رکھے گئے۔ سب سے بڑی جو نیکی اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا احادیث میں موجود ہے کہ انہوں نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو مرد اپنی بیوی کے لیے اور بیوی اپنے مرد کے لیے اچھی ہو۔ تمام عبادتوں سے بڑھ کر عبادت ہے۔ یہ خود ایک دیکھیے شادی کا انسٹیٹیوشن ایک عبادت ہے، اس عبادت کو ہم خراب کر دیتے ہیں۔ تیسری چیز تو قرآن میں اللہ نے فرمائی کہ میں نے کیوں اس کو پیدا کیا، اللہ نے کہا رحمت کے لیے۔ رحمت سے مراد یہ ہے کہ میں اپنی بیوی کے لیے اور بیوی میرے لیے رحمت ہو، یعنی میں دنیا جہان سے تھک کے چور ہو کے پریشان ہو کے دکھی ہو کے انگزائٹی ڈپریشن پریشان جیب خالی میں گھر جاؤں تو مجھے وہ دامن ملے جو رحمت کی امید جس سے مجھے ملے۔ مجھے تو لگتا ہے اس ٹاپک پہ روز بھی بات کریں تو کم ہے، کیونکہ جس طرح سے گھر میں مسائل ہیں، جس طرح سے گھروں میں جھگڑے آگ و گولا ہے، رشتے خراب ہو رہے ہیں، اس میں مجھے لگتا ہے اگر کوئی ایسے لوگ جو بہت سمجھدار ہیں، جن کی بات کو آپ سمجھتے ہیں یا جن کو سمجھانا آتا ہے، تو ان کی طرف سے بڑی رہنمائی ہوتی ہے۔ اور ایسی باتیں کرنے سے بھی نا، کیونکہ جو سوشل میڈیا ہے جس طرح کی آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹی چھوٹی بات کو بھی نہ لے کے تو بہت زیادہ بندے کو ایسی آگ مکالا کر دیتا ہے، تو ہم اگر ایسے شوز کریں، ایسے کانٹینٹ پہ بات کریں تو بہت سے لوگوں کے گھر بچ سکتے ہیں، بہت سے لوگوں کو دماغ پلٹ سکتے ہیں، لوگوں کے ذہن چینج ہو سکتے ہیں۔ اس لیے آج ہم نے بلایا پروفیسر ڈاکٹر کاشف فراز صاحب کو، جو کہ سائیکالوجسٹ ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، بات میں بڑا وزن ہوتا ہے اور بڑی سوچ کے ساتھ اور بڑی ریسرچ کے ساتھ جو ہے نا اپنے تجربے کے ساتھ وہ بات آپ کو سمجھاتے ہیں اور بات کرتے ہیں۔ ہم بات کریں گے کامیاب شادی کا راز کیا ہوتا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی طبیعت؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں جی۔ کیا ہوتا ہے کامیاب شادی کا راز، بتائیے ذرا۔ شادی سے پہلے ہم نکاح کی بات کرتے ہیں، جو بنیادی طور پر اسلام کا تصور ہے۔ نکاح کیا ہے؟ جو ڈیفینیشن میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں آپ نے آج تک نہیں سنی ہوگی۔ جی۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو چلانے کے لیے ایک سکیم رکھی ہوئی ہے، ایک فنکشن اللہ تعالیٰ کے ذہن میں۔ اللہ کی اس سکیم میں لوگوں کی شرکت کا نام نکاح ہے۔ جس دن اللہ کی اس سکیم میں انتشار آ جائے جو کہ میاں یا بیوی کی طرف سے آتا ہے، تو اللہ کی سکیم اس دنیا میں انتشار کی وجہ سے خراب ہو جاتی ہے۔ تو کامیاب شادی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اس سکیم کو ایکسیپٹ کرنا، اس کو ماننا، اس میں شرکت کرنا اور اس شرکت کے تحت بہترین زندگی گزارنا، اس کا نام ہے شادی، اس کا نام ہے نکاح۔ کیا بات ہے۔ اب جو آپ نے سوال کیا کہ یہ کیا چیز ہے، کائنات کا پہلا رشتہ جو خود اللہ تعالیٰ نے قائم کیا وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے، وہ آدم اور حوا کا رشتہ ہے۔ اس سے پہلے کائنات میں کوئی اور رشتہ ہی نہیں تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ رشتہ اللہ تعالیٰ کو خود سب سے زیادہ پسند ہے، تبھی تو اس نے پہلا رشتہ یہ پیدا کیا۔ یہ پہلی اس کی خوبی۔ دوسری خوبی یہ دنیا کا واحد غیر خونی رشتہ ہے جو خونی رشتوں کو جنم دیتا ہے۔ دنیا کا کوئی رشتہ ایسا نہیں جو اس غیر خونی رشتے کے بغیر خونی بن سکے۔ وہ ماں ہے، باپ ہے، پھپھو ہے، خالہ ہے، ماسی ہے، چچا ہے، تایا ہے، دادا ہے، نانی ہے، نانا ہے، کوئی بھی رشتہ ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، وہ اس غیر خونی رشتے کی مرہون منت ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ آپ دیکھیں، سورہ روم میں آیت نمبر 21 میں، سورہ اعراف میں آیت نمبر 189 میں، سورہ آل عمران میں آیت نمبر 159 میں، سورہ بقرہ میں، اللہ تعالیٰ نے 4، 5، 6 جگہ یہ کہا ہے کہ میں نے تمہاری ہی جنس میں سے، تم میں سے ہی تمہارے لیے عورت کو پیدا کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مرد اور عورت گاڑی کے 2 پہیے ہیں
تو اس بات پہ مجھے اختلاف ہے. مرد اور عورت گاڑی کا ایک ہی پہیا ہے, وہ دونوں ایک سائیڈ پر ہیں کیونکہ ایک ہی جنس سے پیدا کیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو برابر پیدا کیا, اسی لیے تو اللہ نے ان کا رشتہ برابر کا بنایا. تو نکاح یا شادی یا کامیابی دراصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس سکیم کے مطابق چلنا جو اس کے ذہن میں تھی بناتے وقت. تو کامیاب شادی یہ ہے کہ جب آپ نے قول و فعل آپ کا آ گیا دوسرے کے ساتھ, پلیج کر دیا آپ نے, اب آپ نے آخری سانس تک اس کو کس طریقے سے لے کر چلنا ہے. کاشف صاحب تھوڑی سی اور گہرائی پہ جا کے بات کریں گے, یہ جو ہم مگر بریک بھی امپورٹنٹ ہے, بڑا زبردست سوال ہے, میں نے آپ نے سننا ہے اور مجھے پتا ہے کیا جواب آئے گا آپ کی طرف سے, مگر بریک کے بعد ہم پوچھیں گے جوڑے جو آسمانوں میں بنتے ہیں نا اس کے بارے میں, کیا حقیقت ہے, کیا سچائی ہے, اور کس طریقے سے جو یہ دو لوگوں کا ملاپ ہوتا ہے اس دنیا میں, یہ کیا ہے. کامیاب شادی کا راز ہم آج اس کے اوپر بات کر رہے ہیں اور کاشف فراز صاحب ہمیں یہاں پر رہنمائی کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہی سنتے آئیں جوڑے بنتے ہیں آسمانوں میں, احمد جہازیب کا گانا مجھے یاد آ جاتا ہے کیونکہ اس میں اس ڈرامے میں میں نے ہی کام کیا تھا, اسی کے اوپر پوری سچویشن کے اوپر جو ہے ہم نے پوری سٹوری نریٹ کی تھی. یہ جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں, یہ سچی ہے کیا پہلے مل چکے ہوتے ہیں آسمانوں میں پھر یہاں پہ زمین میں ملاقات ہوتی ہے؟ ابھی فضا میں نے سٹارٹ میں کہا کہ اللہ کی ایک سکیم ہے. اللہ کی سکیم کے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کسی کو بھی اتارنے سے پہلے آسمان پر اس کا تمام لوح محفوظ میں جو جو اس نے کرنا ہے وہ لکھا ہوا ہے. تو روحوں کا ملاپ ہو چکا ہوتا ہے جب روحیں وہاں پر ہیں تو اس کو سیلیبریٹ صرف دنیا میں آ کر کرتے ہیں. رشتہ آلریڈی وہاں طے ہو چکا ہوتا ہے. جیسے میں نے کہا کہ رشتہ تو خود اللہ نے طے کیا نا آدم و حوا کا, تو ویسے تو تمام کائنات اللہ تعالیٰ کے حکم پہ چلتی ہے, لیکن یہ رشتہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ باقاعدہ خود آسمانوں پہ روحوں کا ملاپ کرواتے ہیں اور پھر اس دنیا میں آ کر اس روحوں کے ملاپ کو صرف سیلیبریٹ کرتے ہیں, لیگلائز کرتے ہیں, صرف نکاح پڑھتے ہیں اس کا. آلریڈی روحیں مل چکی ہوتی ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر روحیں آسمان پہ ملتی ہیں, اللہ ملاپ کراتے ہیں, پھر دنیا میں پرابلم کیوں پیدا ہوتی ہے؟ اصل میں یہ پرابلم آتی ہے میرے اور میری بیوی کے انتشار کی وجہ سے. دیکھیے یہ کسی خاص مرد یا عورت کے ساتھ محدود نہیں ہے کہ جو اختلاف ہے وہ انسانی فطرت کا حصہ ہے. کیونکہ انسان کو جب بنایا گیا تو فرشتوں سے بہت الگ کر کے بنایا گیا نا. فرشتوں کے سامنے تو کوئی دوسرا انتشار, دوسرا راستہ ہی نہیں ہے, مگر انسان کے سامنے اچھائی اور برائی دونوں راستے رکھے گئے. جب میں اس سکیم کے تحت جو اللہ نے بنائی تھی صحیح نہیں چلتا یا عورت صحیح نہیں چلتی تو اس میں انتشار پیدا ہو جاتا ہے. اور روحوں کا ملاپ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے روحوں کا ملاپ کیا تو اس کائنات میں ہمیشہ رہنا ہے. وہ اس وقت رہے گا جب مرد اور عورت اس سکیم کے تحت صحیح انداز میں, مثلا میں آپ کو قرآن کی 3 الفاظ بتاتا ہوں, نکاح کرتا کیوں ہیں ہم. اللہ تعالیٰ نے ایک تو ہے نا جو میں اور آپ سوچ کے نکاح کرتے ہیں کہ کیوں کر رہے ہیں دنیا میں, لیکن اللہ نے کیوں اس کو نکاح کو ضروری قرار دیا, اللہ نے شادی کو ضروری کیوں قرار دیا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ 3 وجوہات ہیں کہ میں تمہارا نکاح کہتا ہوں کرو تم. پہلی کیا ہے؟ سکون کے لیے. اچھا اب دیکھیے نا, اللہ نے روحوں کا ملاپ کروایا آسمانوں پہ سکون کے لیے. اب اگر مرد عورت کو اور عورت مرد کو سکون نہ دے تو اس میں اللہ کی اس سکیم کا تو کوئی قصور نہیں. میں نے غلطی کی نا کوئی نہ کوئی, شادی نہیں رہے گی, پہلی بات. دوسری اللہ کہتا ہے مودت کے لیے. مودت کیا ہے؟ مودت محبت کا اگلا قدم ہے, یعنی ایسی محبت جس کے اندر ادب بھی شامل ہو, تو اسے مودت کہتے ہیں. اگر مرد عورت کا, عورت مرد کی مودت نہیں کرے گی تو اللہ کی اس سکیم کے اندر پھر پرابلم پیدا کر دیا آپ نے. تو اللہ نے تو نہیں کہا کہ مدت نہ دو ایک دوسرے کو. اب دیکھیں ایک عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے مگر اس کے باوجود اگر مرد کے ساتھ بد زبانی کرتی ہے اور شادی میں سکون نہیں ہے, پھر یہ کامیاب شادی تو نہیں. ایک مرد جا کے حج عمرے سب کر رہا ہے, زکوٰۃ دے رہا ہے, غریبوں کو کھانا کھلا رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے, گھر آ کے اپنی بیوی کو ایک شٹ اپ, تو پھر یہ اس میں سکون تو کوئی نہیں ہوا. دیکھیے سب سے بڑی جو نیکی اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا, احادیث میں موجود ہے کہ انہوں نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو مرد اپنی بیوی کے لیے اور بیوی اپنے مرد کے لیے اچھی ہو. تمام عبادتوں سے بڑھ کر عبادت ہے. یہ خود ایک دیکھیے شادی کا انسٹیٹیوشن ایک عبادت ہے. اس عبادت کو ہم خراب کر دیتے ہیں. تیسری چیز تو قرآن میں اللہ نے فرمائی کہ میں نے کیوں اس کو پیدا کیا, اللہ نے کہا رحمت کے لیے. رحمت سے مراد یہ ہے کہ میں اپنی بیوی کے لیے اور بیوی میرے لیے رحمت ہو. یعنی میں دنیا جہان سے تھک کے, چور ہو کے, پریشان ہو کے, دکھی ہو کے, انگزائٹی, ڈپریشن, پریشان, جیب خالی, میں گھر جاؤں تو مجھے وہ دامن ملے جو رحمت کی امید جس سے مجھے ملے. تو سر یہ بے سکونی کا رشتہ جو بنا لیا آج کے معاشرے میں, جو شادی جو ہے وہ ایک بے سکونی کا رشتہ ہو گئی ہے. بہت سے لوگ تو ڈرتے بھی ہیں, گھبراتے ہیں, شادی نہیں کرتے. وہی بات کرتے ہیں جو یہ کھائے تو پچھتائے, لڈو کوئی نہ, جو کھائے تو بھی پچھتائے, نہ کھائے تو بھی پچھتائے. مگر خیر اس پہ بھی بات کرتے ہیں, ایک بریک لے لیتے ہیں, پھر ڈیٹیل میں آپ بتائیے گا کہ یہ جو بے سکونی بنا دیا ہے شادی کو, جو کہ سکون کا نام ہے, اسے کیسے بچا جا سکتا ہے. we'll talk about the solutions. Take a break.